کہاں سے ڈیٹ مار کر آ رہے ہیں؟ زریاب اور عامل کو کار سے اترتا دیکھ کر لان میں کھڑی امثال ان کے پاس آ کر کہا، استغفر اللہ، توبہ کرو، لڑکی اپنی بیوی کے ساتھ گیا تھا۔ ہاں تو یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پینک ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی اس صورت میں جب ایک معصوم سی لڑکی آپ کے پاس کھڑی ہو۔ امثال نے رامل کا ہاتھ زریاب کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا۔ اس کی بات سن کر رامل نے ہاتھ چھڑوانا چاہا تو زریاب نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ معصوم اور تم واقعی ٹارچ لے کر بھی نکلیں گے تو تم جیسا معصوم اس دنیا میں نہیں ملے گا کوئی۔ ہزار معصوم مرے ہوں گے تو تم دونوں بہن بھائی پیدا ہوئے ہوگے۔ آپو آپ دیکھ رہی ہیں نا اپنے شوہر کو؟ امثال نے رامل کو گھسیٹا۔ ویسے وہ کہہ تو ٹھیک ہی رہے ہیں، رامل نے کہا تو امثال کی آنکھیں کھلیں۔ آپو آپ نے یہ تھوڑی سی شاپنگ کے بدلے میں اپنی ہمدردیاں ان کے ساتھ کر لیں، امثال نے صدمے سے کہا اور پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ اوہ گاڈ، لگتا ہے ناراض ہو گئی ہے۔ رامل ہاتھ چھڑوا کر اس کے پیچھے بڑھی تو زریاب بھی اس کے پیچھے آیا۔ امثال کیا کر رہی ہو؟ رامل نے کچن میں کھڑی امثال کے پاس آئی۔ کچھ نہیں آپو، شہری بائی کے لیے کافی بنا رہی ہوں، امثال نے کافی مگ میں چمچ چلاتے ہوئے کہا۔ لاؤ میں بنا دوں، رامل نے مگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ارے نہیں بس بن گئی۔ امثال نے چمچ سائڈ پر رکھا اور مگ اٹھا کر جانے لگی تو رامل نے اسے آواز دی، تم ناراض ہو مجھ سے؟ اور وہ کیوں بھلا؟ وہ باہر جو میں نے کہا تھا اس کے لیے سوری، میں بس مذاق کر رہی تھی۔ کم آن آپو، میں جانتی ہوں آپ اور بھائی مذاق کر رہے تھے۔ اچھا، اور مجھے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا تھا۔ زریاب نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح تم نے اسے سمجھایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے مجھ سے سوری بھی کی ہے اور وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے وہ ہرٹ ہوں، اور مجھے شاپنگ بھی کروائی اور ہم نے باہر لنچ بھی کیا۔ رامل نے خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ اسے بتایا تو وہ ہنس دی۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے آپو۔ امثال رامل کو گلے لگا کر اس کا گال چومتے ہوئے مگ لے کر باہر نکل گئی۔ امان بھائی، آپ جانتے ہیں آج کل گھر میں کیا چل رہا ہے؟ امثال نے امان کے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا چل رہا ہے؟ امان نے مصروف انداز میں کہا۔ فوزیہ تائی کے میکے سے شامی آپی کا رشتہ آیا ہے اور گھر میں اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ امثال نے دیوار سے ٹیک لگائی۔ جانتا ہوں۔ حیرت ہے پھر بھی اتنے سکون سے گھوم رہے ہیں۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ امان نے کفلنگ بند کرتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ امثال اچھلی تھی۔ گڑیا، میں نے ماما سے بات کی تھی اور انہوں نے بی جان اور فوزیہ ممانی سے۔ اب اگر وہ اس کے باوجود بھی اس رشتے پر غور کر رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یقین نہیں آتا مجھے، امثال نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ رہنے دو گڑیا، سر پھوڑ رہی ہو، موصوف کو قربانی دینے اور مظلوم بننے کا بخار ہوا ہے، اندر آتے دریاب نے کہا تو وہ دونوں گھبرا گئے۔ وہ بھائی، وہ ہم، امثال اٹکی۔ جو بھی تھا شامین اس کی بہن تھی اور کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے لیے ایسا کچھ برداشت نہیں کرتا۔ پریشان مت ہو یلے، میں جانتا ہوں، بچپن سے ساتھ ہیں ہم، کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بیسٹ فرینڈ بھی ہیں، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اسے کیا لگتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ شامین کو پسند کرتا ہے؟ دریاب نے جتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ امثال چہکی۔ کس کو کس پر کوئی اعتراض نہیں؟ عادل نے اندر آیا۔ یہاں پر رشتے ہو رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ امثال نے پوچھا۔ مسئلہ تب ہوتا جب اس کی کوئی غلط نیت ہوتی۔ میں شروع سے جانتا ہوں کہ یہ شامین سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ شامین کے لیے اس سے اچھا رشتہ کوئی اور ہوگا، دریاب نے کہا تو دونوں کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اور اب کیا کرنا ہے؟ جہاں تک میں نے سنا ہے فوزیہ تائی کا جھکاؤ اس عدنان کے رشتے کی طرف ہے، اور سچی بتاؤں تو مجھے وہ بندہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا، تھوڑا ٹھرکی ٹائپ ہے۔ امثال کی بات پر سب کے منہ کھلے۔ یلے کیا ہو گیا ہے؟ خدا کا خوف کرو، سب سے شریف بچہ وہ خاندان کا، دریاب نے اسے گھورا۔ رہنے دیں بھائی، شریف بچے یوں دوسروں کی بہن بیٹیوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیکھتے، امثال نے منہ بنایا۔ کیا مطلب؟ عادل نے پوچھا۔ چھوڑیں آپ اس بات کو دریاب بھائی، آپ تائی جان سے بات کریں نا، بلکہ آپ رہنے دیں،
सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, मैं खुद ही कुछ करती हूँ। यले इन्होंने रिश्ता जोड़ना है, तोड़ना नहीं, जो सब कुछ तुम पर छोड़ दें। ओहो एसपी साहब, किसी गलतफहमी में ना रहिएगा, बड़े बड़े लोगों के टाके फिट कर चुके हैं मैं और बाजी। अमसाल ने आंखें बड़ी करते हुए कहा तो तीनों ने इस्तगफार पढ़ा। तौबा करो लड़की, हमें कोई टाका फिट नहीं करवाना, तुम रहने दो, हम खुद ही देख लेंगे। अच्छा देख लें, आपका भी तो रहता है, फिर ना कहिएगा कि बेखबरी में मारे गए। अमसाल ने आदिल की तरफ देखते हुए आंखें मटकाकर दरियाब से कहा। इसका क्या रहता है? आदिल ने नासमझी से इन्हें देखा। छोड़ें आप इस बात को आदिल, जो अभी अदनान वाली बात पर अटका हुआ था, इसके फिर से वही बात दोहराने पर इसे तप चढ़ी। दिमाग ठीक है? जो बात भी पूछो तो कह देती हो छोड़ो। इस बात पर आदिल ने उसे घूरा तो अमसाल ने इसकी तरफ घूम कर जवाबन घूरा। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे भी तो बताओ ना, ये हर बात पर छोड़ो छोड़ो कर रही हो। आदिल गड़बड़ाया। इसको यूं गड़बड़ाता देखकर अमान और दरियाब का कहका बुलंद हुआ। सीरियसली आदिल, अमान ने हंसते हुए कहा तो वो दाढ़ी खुजाकर रह गया। ये तुम लोग क्या इशारों किनारों में बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ। अमसाल इनको यूं हंसता देखकर और अमान की बात सुनकर पूछे बगैर न रह सकी। छोड़ो तुम इस बात को, आदिल ने उसी के अंदाज में कहा तो वो दांत किचकिचा कर रह गई। अच्छा ठीक है, फिर मैं दादू से बात करूं। अमसाल ने दरियाब की तरफ देखते हुए कहा। हाँ करो, थोड़ा जल्दी करना, अगर एक बार वो लोग डिसाइड कर चुके तो फिर मुश्किल होगी। अगर आपका भी कोई खुफिया चक्कर वक्कर है तो बता दें एसपी साहब, मैं इकट्ठी बात कर लूंगी। नहीं, अपना मैं खुद देख लूंगा, तुम जाओ। वो कमरे से निकली। ये तुम लोग न जाने क्यों मुझे मशकूक से लग रहे हो, कुछ छुपा रहे हो ना? आदिल ने दोनों को जां बजती नजरों से देखा। नहीं, हमने क्या छुपाना है, हर वक्त पुलिस वालों की तरह शक मत किया करो, दरिया आपने कहा। वैसे तुम तो अभी से इसकी घुरियों से डरते हो, आगे जाकर क्या करोगे? अमान ने बात बदली तो वो मुस्कुरा दिया। वैसे मैं अब भी कहूंगा कि खासे मशकूक लग रहे हो। आदिल दोनों की तरफ देखते हुए बाहर निकल गया। सुनो, आदिल ने सीढ़ियां उतरती अमसाल को पुकारा। जी, ये तुम अंदर अदनान के बारे में क्या बात कर रही थी? आदिल ने निहायती संजीदगी से पूछा। इसकी संजीदगी देखते हुए उसने उससे उस दिन की मुलाकात के बारे में बताया जिसे सुनकर इसकी तेवड़ियां चढ़ी थी। मेरी बात सुनो तुम, आइंदा अगर वो यहाँ आए तो तुम इसके सामने नहीं जाओगी, समझी? आदिल ने सख्ती से कहा। अच्छा अच्छा, नहीं जाऊंगी, डांट क्यों रही है? आराम से भी तो कह सकते हैं ना यही बात। अमसाल ने मुंह बनाया तो आदिल को अपने लहजे की सख्ती का एहसास हुआ। नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ कि इससे दूर रहना तुम। वैसे दरियाब के बारे में क्या कह रही थी? आदिल ने इसकी तरफ झुकते हुए पूछा। हाँ वो दरियाब भाई ना, बात करते करते अचानक वो ठिठकी। बड़े ही कोई दो नंबर एएसपी हो, कैसे बातों बातों में मुझसे उगलवा रहे हो? अमसाल ने इसे आंखें दिखाई तो उसने कहका लगाया। बता दो ना, अच्छी कजन नहीं हो? वो उसे घूर कर सीढ़ियां उतरने लगी। दादू, मुझे ना आपसे बात करनी है। अमसाल ने बीजान की गोद में सर रखा। हाँ पुत्र बोल, तुझे कब से इजाजत की जरूरत पड़ गई? बीजान ने इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। दादू, मैंने सुना है कि ताईजान शामी आपी का रिश्ता अपने भांजे से कर रही हैं। हाँ पुत्र, इन लोगों ने बात की तो थी और हमने कहा था कि सोच कर जवाब देंगे। तो आप इन्हें मना कर दें, अमसाल ने इनका हाथ पकड़ते हुए कहा। क्यों? ओहो बीजान, जब घर में रिश्ते मौजूद हैं तो बाहर क्यों? अमसाल उठकर बैठते हुए कहा। पुत्र, तू खुल के बात कर, कहना क्या चाहती है? देखिए बीजान, अगर साफ बात करूं तो आप लोग शामीन आपी का रिश्ता अमान भाई के साथ कर दें और सानिया का दरिया भाई से। इस तरह दोनों लड़कियां हमेशा के लिए इस घर में रहेंगी। और क्या चाहिए? अमसाल ने समझदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़े। ओ, कह तो तू ठीक रही है, मुझे क्यों नहीं ख्याल आया ये? हालांकि लाली ने मुझसे बात की थी। बस बीजान, अब तो आ गया ना ख्याल, अब देख लें, बुलाएं सबको और फैसला सुना दें। वो सब तो ठीक है, मगर मैं सोच रही हूँ कि सानिया का रिश्ता शहरियार से कर देते हैं, आखिर को वो भी इस घर का बेटा है और इस तरह ताल्लुक मजीद मजबूत हो जाएगा। बीजान ने टांगे सीधे करते हुए कहा।
نہیں دادو، ثانی کتنی چھوٹی ہے شہریار بھائی سے، اور تو مجھ سے بھی 1 سال چھوٹی ہے، اور ویسے بھی میں شہری بھائی کے لیے کچھ اور سوچ رہی ہوں، بس کنفرم کر لوں پھر بتاؤں گی، امسال گڑبڑائی۔ پھر دریا بھی تو شہری کا ہم عمر ہی ہے، کوئی 2 3 سال ہی فرق ہوگا، پھر بھی شہری بھائی زیادہ بڑے ہیں۔ یہ لے پتر، ایک بات تو بتا، میں تجھے شکل سے بیوقوف لگتی ہوں؟ بی جان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کمون دادو، میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ اتنی بڑی ہیں مجھ سے، اب میں آپ کو بیوقوف کہتی اچھی لگوں گی؟ آپ تھوڑا ویٹ کر لیں، ابھی دادا جان آ جائیں گے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ امسال نے ان کی بات مذاق میں اڑانی چاہی۔ بک بک نہ کر، چل اب سچ بتا، کیا کھچڑی پکا رہی ہو تم ان دونوں کے ساتھ مل کر؟ بی جان نے اس کا کان مروڑا۔ چھوڑے نا دادو، درد ہو رہا ہے، بتاتی ہوں۔ پہلے آپ وعدہ کریں، جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کریں گی، امسال نے کان چھڑواتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، چل اب بول۔ بی جان کے پوچھنے پر اس نے انہیں ساری بات بتا دی۔ اوہ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میں آج ہی فوزیہ اور قاسم سے بات کرتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ وہ اپنے بھائی کو منع کر دیں۔ اچھا دادو، ساتھ ہی منگنی اور نکاح کی ڈیٹ فکس کر لیجیے گا۔ رخصتی بے شک جب مرضی ہو رکھ لینا، بہت دن ہو گئے ہیں کوئی بھی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا، اور فیملی فنکشن تو اپنی زندگی میں پہلی بار اٹینڈ کروں گی، تو پلیز نا۔ اچھی دادو نہیں ہے، اسی مہینے میں رکھ لینا، پھر ہماری یونیورسٹی سٹارٹ ہو جائے گی تو مزہ نہیں آئے گا، امسال نے معصومیت سے کہا۔ اچھا اچھا، میری ماں نہ بن، سب کچھ خود ہی طے کر کے آئی ہو، بی جان نے کہا تو ان کے گلے لگی۔ چل ہٹ اب مسکے نہ، اور تیرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری بھی ساتھ ہی نمٹا دوں، بی جان نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ ویسے بھی وہ کافی دنوں سے اپنے پوتے کے رنگ ڈھنگ دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے دادو؟ ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ گڑیاؤں سے کھیلنے کی عمر ہے میری، اور آپ شادی کروانی چلتی ہیں میری، امسال نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ کوئی نہیں پتر، میں تمہاری ساس سے کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں فیڈر پلا دیا کرے گی، پونیاں بھی باندھ دیا کرے گی تیری۔ تم نے جواب نہیں دیا میری بات کا، بی جان شاید اس کو ایسے ہی چھوڑ دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ دادو میں کیا کہوں، مجھے نہ شرم آ رہی ہے، امسال نے دانتوں تلے انگلی دبائی۔ لیکن پتر، تمہارے چہرے پر تو دور دور تک شرم کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں البتہ ڈھٹائی اور بے شرمی صاف جھلک رہی ہے، بی جان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ منہ نہ بگاڑ، جو پوچھا ہے وہ بتا۔ اوہو یار دادو، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں، جیسا آپ کا اور ماما بابا کا دل چاہے کریں، میری کون سی کسی کے ساتھ نین مٹکا چل رہا ہے جو میں واویلا مچاؤں گی، امسال جھنجھلائے۔ چل ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں سائرہ اور عاصم سے۔ اچھا میں جاؤں، ابھی مجھے جا کر دریاب اور امان بھائی کو بھی بتانا ہے، امسال نے جلدی سے کہا اور جواب سنے بغیر بھاگ گئی، پیچھے وہ مسکرا کر رہ گئی۔ میں بتا رہی ہوں، ٹھیک 3 گھنٹے بعد آپ لوگ این جی او کے باہر ہوں گے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، امسال نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ ہاں بچے آ جائیں گے ہم، فکر مت کرو، شہریار نے کہا۔ اور تم ایس پی، میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم ثانی اور زاری کو نہیں لائے نا، بہت بری طرح سے پیش آؤں گی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے شاپنگ کا پلان کر رہے تھے، شامین اور عائشہ نے جانے سے منع کر دیا تھا، رامین کے ٹیسٹ ہو رہے تھے اس لیے پیچھے وہ تینوں ہی بچے تھیں۔ بازل اور امسال کو ایک این جی او کے میٹنگ پر جانا تھا تو ان کو 3 گھنٹے بعد کا ٹائم دیا تھا، اور اپنے کہے کے مطابق ٹھیک 3 گھنٹے بعد وہ چاروں این جی او کے گیٹ پر کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بلڈنگ سے نکلتے دکھائی دیے۔ مین گیٹ چونکہ کھلا تھا تو گاڑی میں بیٹھے شہریار لوگوں کو وہ آتا دکھائی دے رہے تھے۔ بازل نے کوئی بات کی تو امسال نے ہنستے ہوئے اس کے بال کھینچے، جس پر بازل نے جواباً اس کو ہلکا سا پش کیا۔ اچانک بازل نے اس کے آگے اپنا پاؤں کیا تو وہ نیچے جا گری، بازل بجائے اس کو اٹھانے کے کھڑا ہنسنے لگا۔ امسال کو نیچے گرتا دیکھ کر شہریار بے اختیار گاڑی کا دروازہ کھول کر نکلا تھا۔ یہ آج نہیں بچے گا میرے ہاتھوں، شہریار بڑبڑایا۔ تم لوگ یہیں رکو، میں انہیں لے کر آتا ہوں، شہریار کہتا ہوا تیز تیز قدم اٹھتا ان کی طرف چل دیا۔ شہریار کو آتا دیکھ کر بازل سنجیدہ ہوا اور امسال کو اٹھانے کے لیے سامنے سے ہاتھ پھیلایا، جسے امسال
جھٹک کر پاؤں کے درد کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بھائی اس نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا۔ امسال نے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ بازل تم باز آ جاؤ، کسی دن بہت بری طرح پٹو گے میرے ہاتھوں، وارن کر رہا ہوں تمہیں۔ شہریار نے امسال کو اٹھا کر اس کے ہاتھوں سے مٹی جھاڑی۔ بھائی اس نے پہلے میرے بال کھینچے تھے۔ ہاں تو کیا ہوا؟ امسال نے اسے چڑھایا۔ گاڑی میں بیٹھی ضروا اور ثانیہ بڑے اشتیاق سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ذروا تو باقاعدہ گاڑی کے دروازے سے چپکی بیٹھی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے عادل کے بیک ویو مرر سے نظر پڑی تو دونوں کو اتنے شوق سے ان تینوں کی طرف دیکھتا پا کر وہ چونکا۔ ان کی آنکھوں میں محرومی دیکھ کر وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا تو اس نے ثانیہ کو مخاطب کیا۔ ثانیہ تمہارا کالج فنکشن کب ہے؟ پرسوں، ثانیہ نے مختصر جواب دیا۔ فیس کتنی ہے؟ عادل نے پوچھا۔ 2000۔ اچھا، کل کالج جاتے ہوئے فیس لیتی جانا اور فنکشن کے لیے شاپنگ بھی کر لینا۔ عادل نے والیٹ سے کارڈ نکال کر ثانیہ کی طرف بڑھایا تو ثانیہ اور ضروا کے منہ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی کھلی تھیں۔ سچی لالا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ثانیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مچی، عادل نے بیک ویو مرر سے اس کی خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھا تو اسے ایک بار پھر شرمندگی نے آن گھیرا۔ کتنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھیں اس کی بہنوں کی اور اس نے ہمیشہ ان کی خواہشوں کو رد کیا تھا۔ عادل تم چلو، میں ان دونوں کی گاڑی میں آ جاتا ہوں، شہریار نے کہا تو عادل نے گاڑی سٹارٹ کی۔ او گاڈ، اس گاڑی کو بھی ابھی ہی خراب ہونا تھا، امسال بڑبڑائی۔ وہ فاریہ سے مل کر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ شہری بھائی کہاں ہیں آپ؟ امسال نے شہریار کو فون کر کے پوچھا۔ بیٹا میں تو لاہور آیا ہوا ہوں۔ کیوں خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں، میں پھر کال کر لوں گی۔ ہیلو عادل بھائی، کہاں ہیں آپ؟ امسال نے عادل کو فون کیا۔ پولیس اسٹیشن ہوں۔ کیوں کیا ہوا؟ عادل نے پوچھا۔ اچھا آپ مجھے پک کر لیں گے؟ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، شہری بھائی لاہور گئے ہوئے ہیں اور ایدی کی بھی میٹنگ ہے تو وہ نہیں آ سکتے۔ ایڈریس سینڈ کرو، میں آتا ہوں، عادل نے کہا۔ 10 منٹ بعد اسے عادل کی جیپ آتی دکھائی دی۔ بیٹھو، عادل نے فرنٹ ڈور کھولا۔ ارے واہ، کتنی فاسٹ سروس ہے آپ کی، ہوم ڈیلیوری سروس شروع کیوں نہیں کر دیتے؟ امسال کی بات پر مسکرایا۔ مائنڈ اٹ محترمہ، یہ سروس خاص آپ کے لیے ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو ایک بڑے والا برگر تو بنتا ہے، امسال نے معصومیت سے کہا تو اس نے کہکا لگایا۔ بڑی تیز ہو، فوراً اپنے مطلب پر آ جاتی ہو۔ بس کبھی غرور نہیں کیا، امسال نے فرضی کالر جھاڑے۔ عادل نے جیپ کیفے کے باہر روکی۔ تم نے صرف ایک برگر کہا تھا، عادل نے اسے لمبا چوڑا آرڈر کرتے دیکھ کر کہا۔ ہاں تو اگر میں کہتی کہ مجھے اتنا کچھ کھانا ہے تو کیا تم کھلاتے؟ نہیں نا، ویسے بھی تمہیں کیا فرق پڑے گا، اچھی بھلی سیلری لیتے ہو اور اس کے علاوہ اوپر کی کمائی بھی تو ہوتی ہوگی تو خاصے پیسے جمع کر لیے ہوں گے۔ امسال ویٹر کو بھیج کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ توبہ کر لڑکی، ایسے کام نے کبھی نہیں کیے، اللہ معاف ہی رکھے حرام سے، ویسے بھی اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے رشوت لینے کی؟ عادل نے اسے گھورا۔ ہو ہو کے پولیس والے اور رشوت نہ لو، یقین نہیں آتا، امسال نے کندھے اچکائے۔ سچ کہہ رہا ہوں یار، کبھی بھی نہیں لی، عادل نے نہ جانے کیوں اسے یقین دلانا چاہا تھا۔ اچھا اچھا، مذاق کر رہی تھی، سیریس کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ صادم شاہ نے ان کے پاس آ کر کہا۔ تم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ مجھے امسال سے بات کرنی ہے۔ صادم شاہ کا اس طرح سے امسال کا نام لینے کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ لوگ پہلے بھی مل چکے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے عادل کی تیوریاں چڑھیں۔ کیوں کیا بات کرنی ہے؟ عادل نے سرد لہجے میں کہا۔ ریلیکس عادل بھائی، اور آپ کہیں کیا بات کرنی ہے؟ امسال نے پہلے عادل کو اور پھر صادم کو مخاطب کیا۔ وہ شاہ بابا ملنا چاہتے ہیں تم سے۔ کب؟ امسال نے پوچھا۔ ابھی وہ باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں، صادم نے باہر گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، امسال نے کہا تو سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ اب بتاؤ گے کیا چل رہا ہے یہ؟ تم پہلے بھی مل چکی ہو نا اس سے؟ عادل نے پوچھا تو اس نے اسے بتایا کہ کیسے اس نے لفٹ دی تھی اور اپنی اور جمال شاہ کی باتوں کے بارے میں بھی بتایا۔
تو تمہیں کیا لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائیں گا؟ ہوگا، سب ٹھیک ہوگا اور ہونا پڑے گا، اتنے سال کافی نہیں ہے۔ ساری فیملی بکھر کر رہ گئی ہے۔ جمال شاہ دادا جانی کے سگے بھائی ہیں اور سریا شاہ دادی کی سگی بہن، 20 سال ہو گئے ہیں انہیں ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ خون کے رشتے ہیں یار، بے شک وہ ظاہر نہیں کرتے لیکن یاد تو آتے ہیں نا انہیں۔ اور پھر امان بھائی اور رامل آپو کا ددیال ہے وہ، کتنے سارے خون کے رشتے ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ پھپھو کے ساتھ تو جو ہوا وہ گزر گیا، وہ تو بدلا نہیں جا سکتا، مگر جو ہو رہا ہے اسے تو بدلا جا سکتا ہے نا۔ امثال نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنے میں انہیں جمال شاہ اور سادم شاہ آتے دکھائی دیے تو وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ کیسے ہیں انکل؟ امثال نے اپنا سر کرتے ہوئے ان کے آگے جھکایا۔ میں ٹھیک ہوں پتر، جمال شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسے ہیں آپ؟ عادل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہوں، جمال شاہ نے گہری سانس لی تو عادل نے نظریں چرائیں۔ جی انکل، آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ امثال نے بات شروع کی۔ وہ پتر، تم اس دن کہہ رہی تھی نا کہ مجھے دونوں بچوں کو لے کر مداوا کرنا چاہیے اور اپنی غلطی کو سدھارنا چاہیے، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ جمال شاہ نے کہا۔ دیکھیے انکل، اگر تو آپ واقعی ہی سب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دادا دادی سے معافی لینی ہوگی۔ گو کہ اس سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن بعض اوقات اولاد کی کی گئی غلطیوں کا خمیازہ والدین کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ بار بار جائیں جب تک وہ مان نہیں جاتے، اور سب سے بڑھ کر آپ رامل آپو اور امان لالا کا حق، ان کی پراپرٹی انہیں دیں۔ اس کے باوجود کہ انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن حق تو حق ہوتا ہے نا۔ آپ کو یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ امثال نے برگر کا بائٹ لیا۔ تو کیا وہ لے لیں گے؟ جمال شاہ نے پوچھا۔ کہا نا، اس سب سے پہلے معافی لیں، سب کچھ پہلے جیسا کریں، دونوں حویلیوں کے درمیان جو دیوار کھڑی ہے اسے گرائیں، دونوں فیملیز کو ایک ہی حویلی میں شفٹ کریں، ایک ٹیبل پر ناشتہ، لنچ اور ڈنر کریں، ایک لانج میں بیٹھ کر مل کر گھر کے اور ایک ہی ڈیرے میں بیٹھ کر گاؤں کے فیصلے کریں۔ یہ سب اس وقت مشکل تھا لیکن اب آسان ہے۔ گھاؤ پرانے ہو چکے ہیں، جسم کے ساتھ ساتھ غصہ اور انا بھی کمزور اور بوڑھی ہو چکی ہے۔ غصہ ختم ہو چکا ہے تو آس لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہ کب آپ پہل کرتے ہیں۔ باتوں باتوں میں امثال برگر ختم کر چکی تھی۔ ہو، جمال شاہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ آپ لوگ بھی کھائیں نا، یقین کریں میں نے کھانے پینے کے معاملے میں کبھی کسی کو مدعو نہیں کیا۔ آپ دونوں کو کر رہی ہوں، فائدہ اٹھائیں۔ امثال نے کوک اٹھا کر پیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے ہم لوگ پھر خوش قسمت ٹھہرے۔ سادم شاہ کی بات سن کر امثال ہنسی تھی۔ آف کورس، ہم چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اور اس بار حویلی میں ملیں گے، جمال شاہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، امثال نے مسکرا کر کہا۔ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی سمجھدار بھی ہو سکتی ہو۔ ذرا چٹکی کاٹو مجھے، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ عادل نے اپنا بازو آگے کیا تو امثال نے اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی جس پر وہ کرایا۔ اگر بی جان اور شاہ بابا کو پتہ چلے گا تو ناراض نہیں ہوں گے؟ میں تو بتاؤں گی نہیں تو کون بتائے گا؟ امثال نے ابرو اچکائے۔ آف کورس میں، عادل نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ تم نہیں بتاؤ گے؟ امثال نے انگلی اٹھا کر کہا۔ اور کیوں نہیں بتاؤں گا میں؟ عادل نے اس کی انگلی پکڑ کر نیچے کی۔ ماما کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا جاتا، اور شہری بھائی پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ امثال میز پر ٹھونیاں رکھ کر اس کی طرف جھکی۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یلے بندہ بہت اچھا پھینٹ لیتی ہے۔ امثال کی بات سن کر عادل کا منہ کھلا۔ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ عادل کو صدمہ لگا۔ آف کورس ناٹ، اگر تم حویلی جا کے نہیں بتاؤ گے، امثال نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ پتہ نہیں تیرا کیا بنے گا عادل، وہ بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا کیا؟ امثال نے اسے بڑبڑاتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اچھا ایک بات تو بتاؤ، اس دن لفٹ دینے کے علاوہ بھی سادم شاہ سے کبھی ملی ہو؟ عادل نے سرسری انداز میں کہا۔ کیوں، میں نے کیوں نہیں ملنا تھا اس سے؟ میرا کون سا مامے کا پتر لگتا ہے وہ؟ امثال نے منہ بگاڑا۔ اچھی بات ہے، ملنا بھی مت، عادل نے کہا تو امثال کا ماتھا ٹھنکا۔
ایک بات تو بتاؤ، اس دن تم مجھے عدنان سے ملنے سے منع کر رہے تھے اور آج سادم سے، وجہ جان سکتی ہوں؟ نہیں، عادل نے صفا چٹ انکار کیا تو وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ وہ کیسی ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد امثال نے دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ کہاں وہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے تھی۔ کون؟ عادل نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہاری معشوقہ، امثال نے کہتے ہوئے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ لاحول ولا قوت، اس نے سر جھٹکا۔ کہاں سے سیکھتی ہو ایسی لینگویج؟ اس دن ٹانکے فٹ کرانے کا کہہ رہی تھی اور آج یہ لفظ؟ یہ خدا کی دین ہوتی ہے، رب کسی کسی پر اپنی مہر کرتا ہے ایس پی صاحب۔ آپ کو کیا پتا، امثال نے فخر سے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، جب سے باہر سے آئے ہیں کمرے میں بند ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سریہ شاہ نے کرسی پر آنکھیں بند کرے بیٹھے جمال شاہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا ہونا ہے بی بی، مگر آپ کے بیٹے نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ جمال شاہ نے آنکھیں کھولی تھیں۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، جب اپنے ہی بچے اجنبیوں کی طرح سلام کریں اور لا علمی سے حال چال پوچھیں تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ آج میں امسار و عادل سے ملا تھا، جس طرح وہ اجنبیوں کے جیسے مجھ سے ملے ہیں، یقین کرو جیسے کسی نے میرا کلیجہ نوچ کے لیا ہو۔ امسال تو چلو نہیں جانتی، لیکن عادل تو جانتا ہے نا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ جو ہوا اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے، وہ مجھے انکل کہہ رہی تھی، میری لاڈلی بیٹی کی بیٹی، میری نواسی، مجھے کسی پرائے کی طرح انکل کہہ رہی تھی۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی مجھے۔ صحیح کہتے ہیں، بعض اوقات کسی ایک انسان کی غلطی پورے خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ جمال شاہ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی بڑے بڑے فیصلے کرنے والا دبنگ اور تہرہد جمال شاہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک مجبور باپ کی طرح بے بس دکھائی دے رہا تھا، جس کی دو بیٹیاں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ انہیں سینے سے نہیں لگا سکتے تھے، اپنے نواسے نواسیوں کو پیار نہیں کر سکتے تھے۔ سریشا اپنی آنسو پوچھتی ہوئی اٹھ گئیں۔ یلے، یلے کہاں ہو یار، جلدی آؤ، ایک بہت اچھی نیوز ہے۔ بازل نے امثال کو آواز دی۔ کیا ہوا؟ امثال نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ دیکھو، ہمارا پروجیکٹ اپروو ہو گیا ہے اور نیکسٹ ویک فیشن شو کے لیے بلایا بھی۔ ان کا فون آیا تھا، بازل نے کہا تو وہ تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی اور نیچے سے آتی رامل سے جا ٹکرائی۔ رامل ایک جھٹکے سے نیچے گری اور ریلنگ کا کونا اس کے ماتھے پر لگا۔ اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی چیخ سن کر سبھی خواتین اکٹھی ہو گئی تھیں۔ امثال منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی آنکھوں سے رامل کو سر پکڑا بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری آپو، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ میں نے دیکھا نہیں تھا آپ کو۔ ریئلی سوری۔ امثال نے اس کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ یلے، تم نے کیوں میری زندگی حرام کی ہوئی ہے؟ چین کیوں نہیں پڑتا تمہیں کسی بھی وقت؟ سارا بیگم نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ سوری ماما، میں نے جان بوجھ کے نہیں گرایا، میں نے دیکھا نہیں تھا، امثال منمنائی۔ بکواس بند کرو، ایک تو غلطی کرتی ہو اور اوپر سے پھر کیچی کی طرح زبان چلتی ہے تمہاری، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی تم سے۔ تنگ آ چکی ہوں میں، سارا بیگم نے غصے سے کہتے ہوئے اسے تھپڑ مارا تھا، جس کی گونج پوری حویلی نے سنی تھی۔ امثال گال پر ہاتھ رکھے ششدر سی کھڑی سارا بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ بات اتنی بڑی تو نہیں تھی، حیران تو سارا بیگم بھی تھی کہ کیسے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ یہاں آنے کے بعد سے انہیں حویلی کی لڑکیوں کو سنجیدہ اور سلیقہ مند دیکھ کر اپنی بیٹی کی غیر سنجیدگی کچھ زیادہ ہی کھلنے لگی تھی، اور اسی فرسٹریشن میں انہوں نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ سب سے پہلے بازل کو ہوش آیا۔ وہ روتی ہوئی امثال کی طرف بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ امثال بازل کو دھکا دیتے ہوئے وہاں سے باہر کی طرف بھاگی۔ ماما، بازل نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور اس کے پیچھے باہر کی طرف بڑھا۔ دیکھا تو حویلی کے پیچھے دروازے کے پاس بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ یلے سوری، میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب، نہ میں تمہیں ایسے بلاتا اور یہ سب ہوتا، بازل نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا میری طرف دیکھو پلیز، تم رونا تو بند کرو۔ بازل نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو وہ خاموش ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ بس کرو نا، ورنہ میں نے بھی شروع ہو جانا ہے، پھر مل کر روئیں گے۔
تمہیں پتا ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر حویلی کے سارے چڑیلے اور جن اکٹھے ہو جائیں گے کہ اس طرح تو ہم روتے ہیں، یہ کون ہے؟ پھر وہ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے ہماری برادری کے کوئی بچھڑے ہوئے لوگ ہوں۔ اچھا میں کچھ کھانے کو لاؤں؟ رو رو کر تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی نا؟ مجھے تو تمہیں روتا دیکھ کر لگ رہی ہے۔ بازل نے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ ہمواز روئے جا رہی تھی۔ ماما نے یلے کو تھپڑ مارا ہے، وہ مسلسل رو رہی ہے، مجھ سے نہیں چپ ہو رہی ہے، آپ پلیز آ جائیں۔ جب کافی دیر بعد بھی وہ چپ نہ ہوئی تو بازل نے میسج لکھ کر شہریار اور عاصم صاحب کو بھیج دیا۔ اودیٹ آؤٹ آف کنٹری تھا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد شہریار کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی اور اس کے پیچھے ہی عاصم صاحب کی گاڑی تھی۔ یلے یلے بازی کہاں ہو؟ شہریار نے ہال میں داخل ہوتے ہی آوازیں دینا شروع کر دی تھیں۔ خالہ کہاں ہیں دونوں؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر شہریار نے ختیجہ بیگم سے پوچھا۔ پچھلے دروازے کی طرف۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس طرف بڑھا اور اس کے پیچھے عاصم صاحب بھی۔ وہاں پہنچے تو امسا گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لے رہی تھی اور بازل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ یلے بھائی کی جان کیا ہوا؟ ادھر آؤ میری طرف دیکھو، شہریار نے کہا تو اس نے سر اٹھایا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر شہریار اور عاصم صاحب دھک سے رہ گئے۔ یلے بابا کی جان کیا ہوا؟ عاصم صاحب نے اس کو ساتھ لگا کر اس کا سر چوما۔ بابا بابا ماما نے اتنی زور سے مارا ہے، امسال نے زور و شور سے روتے ہوئے کہا تو انہوں نے سارا بیگم کو آواز دی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیوں ہاتھ اٹھایا ہے اس پر؟ عاصم صاحب نے غصیلے لہجے میں کہا تو سارا بیگم نے انہیں ساری بات بتائی۔ اچھا کوئی بات نہیں، ماما ہیں وہ تو ماما تو کبھی کبھی مار لیتی ہیں نا، اس طرح روتے تو نہیں ہیں۔ شہریار اس کے آنسو صاف کیے۔ میں اس لیے نہیں رو رہی، آپ کو پتہ بھی ہے ماما نے مجھے کہا ہے کہ پتہ نہیں ان کی جان کب چھوٹے گی مجھ سے۔ امسال نے ہتھیلیاں سے اپنا گال رگڑا تو شہریار اور عاصم صاحب سن ہو کر رہ گئے۔ ماما اگر آپ اتنی ہی تنگ آ گئی ہیں تو بتا دیں، میں اسے اپنے ساتھ لے جایا کروں گا، لیکن ایسے تو مت کہیں، شہریار نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سارا بیگم کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ شہری میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، اور اسے دیکھو کیسے ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہے جیسے میں نے تھپڑ نہیں گولی ہی مار دی ہو۔ کوئی ایک بھی حرکت ہے اس کی لڑکیوں والی؟ سارا دن جان عذاب کیے رکھتی ہے۔ حویلی کی باقی لڑکیاں بھی تو ہیں، وہ تو بس اب ایک اور لفظ بھی مت کہیں۔ ہاں وہ نہیں ہے حویلی کی لڑکیوں جیسی، کیوں کہ وہ میری بیٹی ہے۔ اب جانتی ہی کیا ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں؟ باہر نکل کر کسی بھی کچی آبادی والے علاقے میں جا کر پوچھیں، وہ بتائیں گے کہ آپ کی بیٹی کیا ہے۔ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جن کے ہاں یہ دونوں بہن بھائی ہر مہینے اپنی پاکٹ منی سے، جس کے اتنے زیادہ ہونے پر آپ کو ہمیشہ اعتراض رہا ہے، راشن پہنچاتے ہیں۔ ان سے پوچھیں جن کے بچوں کی فیس دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کو شکایت رہتی ہے نا کہ یہ دونوں آدھی آدھی رات تک انٹرنیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں، یہ فلموں اور گیموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ فری لانس ویب سائٹ پر کام کرتے ہیں جس کے پیسوں سے شاہ ہاؤس کے نام سے انہوں نے آرفنیج بنایا ہوا ہے۔ ان میں رہنے والے لاوارث بچوں اور بوڑھوں سے جا کر پوچھیں کہ آپ کے بچے کیا ہیں۔ ارے آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنی گاڑی بیچ کر ایک فیملی کی بیٹی رخصت کی ہے۔ آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ کیسے جان سکتی ہیں؟ آپ کو ان کے ایپ دیکھنے سے فرصت ملے تب آپ کچھ دیکھیں نا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، میرے بچے اپنے باپ کا فخر اور اپنے بھائیوں کا غرور ہیں۔ آج کے بعد میری بیٹی کا کمپیریزن کسی کے ساتھ مت کیجیے گا، کوئی اس کے جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جہاں تک رہی ان کی شرارتوں کی بات، تو اگر کوئی ان کی شکایت لے کر آئے تو اسے ہمارے پاس بھجوا دینا، ہم خود دیکھ لیں گے۔ آپ کو آئندہ ان کے کسی بھی معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ عاصم صاحب کے انکشافات پر سبھی دنگ تھے۔ ان شرارت کے پوتلوں سے کہاں انہوں نے اتنا کچھ ایکسپیکٹ کیا تھا؟ سارا بیگم آنکھیں اور منہ کھولے حیرانی سے کھڑی تھی۔ شوق تو شہریار کو بھی لگا تھا، اس کے نٹکھٹ سے بہن بھائی اتنے حساس و خیال رکھنے والے تھے، کہاں اس نے سوچا تھا ان کے بارے میں سب جاننے کا دعویٰ کرنے والا شہریار کیسے بے خبر رہ گیا تھا۔ بابا آپ کو کیسے پتا؟ بازل نے حیرانی سے پوچھا۔
باپ ہوں تم لوگوں کا، بے خبر نہیں ہوتا، تم لوگ کب کہاں جا رہے ہو سب کی خبر ہوتی ہے مجھے، راسم صاحب نے جتاتے ہوئے کہا اور امثال کو اٹھا کر اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے سب کو حیران چھوڑ کر حویلی کے اندر چل دیے۔ کل سے گھر میں بہت خاموشی تھی اور سب لوگ اس کی وجہ سائرہ بیگم کو ٹھہرا رہے تھے۔ رات ڈنر بھی ان تینوں بہن بھائیوں اور راسم صاحب نے امثال کے روم میں کیا تھا۔ صبح ورزش کے لیے بھی امثال خود اٹھ کر آ گئی تھی۔ اب بھی وہ نہایت ہی سنجیدگی سے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی صبر کے ساتھ ویٹ کر رہی تھی۔ خلاف توقع بازل بھی خاموش تھا، جبکہ پہلے ایک طوفان برپا ہوتا تھا ناشتے کے ٹائم پر اور سائرہ بیگم بکھلا کر رہ جاتی تھیں۔ بھائی، آفس جاتے ہوئے مجھے اور بازی کو بھی لے جائیے گا، امثال نے اخبار پڑھتے شہریار کو مخاطب کیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ کیوں پتر، خیریت؟ بی جان نے پوچھا۔ انہیں لگا شاید وہ کل والی بات کے بعد یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ ہاں دادو، وہ ہمیں شہری بھائی کے سٹاف سے ملنا ہے اس لیے۔ کیوں سٹاف سے کیوں ملنا ہے؟ شہریار نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بھائی ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، کافی دنوں سے سبمٹ کروایا ہوا تھا، کل دوپہر ان کی کال آئی تھی کہ وہ اپروو ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ورکرز کی ضرورت ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے سٹاف سے بات کر لیتے ہیں، اگر وہ اور ٹائم لگائیں تو ہم ان کو پے دیں گے، امثال نے کہا۔ اور پروجیکٹ کیا ہے؟ شہریار نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ سرپرائز ہے، بہت جلد پتہ چل جائے گا، امثال نے جواب دیا۔ ویسے کتنی بری بات ہے نا، پروجیکٹ کا پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں پوچھ رہے کہ یلے بیٹا آپ کو اسپانسرز کی ضرورت تو نہیں، امثال نے آنکھیں گھمائیں۔ اچھا بتاؤ، تمہیں پیسوں کی ضرورت تو نہیں؟ شہریار نے مسکرایا۔ ہاں نا، ہے نا، بہت ہے، اس لیے ہمارے یعنی امثال شاہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ایک بڑے پروجیکٹ کے اخراجات کے حساب سے رقم ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جائے، آفس پہنچ کر پہلا کام ہمارا ہونا چاہیے، ورنہ کیا؟ شہریار نے عروج کہا۔ پلیز اچھے بھائی نہیں ہیں، کروا دینا۔ امثال نے اس کا ہاتھ پکڑا، پل میں اس کا شاہانہ پن غائب ہوتے دیکھ کر وہ ہنسا تھا۔ اس کو اپنے پرانے موڈ میں آتا دیکھ کر سب نے سکھ کا سانس لیا۔ سارا بیگم نے ناشتہ لا کر رکھا تو وہ جلدی جلدی کرنے لگی۔ بی جان نے اسے یوں جلدی جلدی کھاتا دیکھ کر ٹوکا۔ آرام سے کھاؤ یلے۔ ارے دادو، آپ کو نہیں پتا، شہری بھائی چڑیا جتنا کھاتے ہیں، ان کا ابھی ختم ہو جائے گا اور ہم بیٹھے رہیں گے۔ اچھا دادو، ماما ہم جا رہے ہیں اور شام میں واپس نہیں آئیں گے، کام چونکہ زیادہ ہے اور بھائی کے سٹاف سے کام کروانا ہے تو لیٹ ہو جائے گا، اس لیے ہم لوگ 8 10 دن تک فاریہ خالہ کے پاس رہیں گے۔ بازی، میرے روم سے میرا بیگ بھی لیتے آنا، امثال نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا تو سائرہ بیگم نے بی جان کی طرف دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ روک لیں گی، لیکن انہیں بی جان کی بات سن کر حیرانی ہوئی۔ اچھا پتر، ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ اور مجھے کال کرتے رہنا، عادت ہو گئی ہے نا تم لوگوں کی، مشکل تو ہوگی لیکن تم لوگوں کا کام ہے تو منع بھی نہیں کر سکتی۔ صحیح، اللہ حافظ ماما بابا، اللہ حافظ دادو، وہ کہتی کھڑی ہوئی۔ ہمیشہ اس کی گال چوم کر خدا حافظ کہنے والی عادت سے چڑھنے والی سائرہ بیگم نے اس کو یوں زبان سے کہنا شدت سے محسوس کیا تھا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ راسم صاحب نے اسے پکارا۔ رکو یلے، یہاں آؤ۔ جی بابا۔ گڈ بائی کہنے کا تمہارا انداز یہ تو کبھی بھی نہیں رہا۔ وہ ماما کو اچھا نہیں لگتا نا، اس لیے میں نے سوچا چھوڑ دیتی ہوں، ویسے بھی بہت تنگ کر لیا ہے ماما کو، اب خود کو بدل ہی لینا چاہیے، امثال نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہاری ماما کو اچھا نہیں لگتا، لیکن تمہارے بابا کو یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ واپس آؤ اور مجھے پرانا گڈ بائی چاہیے۔ راسم صاحب کی بات سن کر اس نے گہری سانس لی اور واپس پلٹی، ان کا گال چوم کر اللہ حافظ کہا اور جانے کے لیے مڑی جب مصطفی شاہ نے روکا۔ ہاں بیٹا سائیں، ہماری عادتیں خراب کر کے اب خود کو بدل رہی ہو، یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی نا۔ سوری دادا جانی کہتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ اوکے بائے بابا، بائے ماما۔ باہر سے ہارن کی آواز سن کر وہ جلدی جلدی کہتی باہر کی طرف بھاگی۔ پیچھے سارہ بیگم خاموش کھڑی تھی۔ آپ نے روکا کیوں نہیں انہیں؟ کیسے رہیں گے وہ اتنے دن وہاں فاریہ آپا کے پاس؟ سارہ بیگم نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کے بغیر وہ کیسے رہیں گی۔
اچھا ہے رہنے دو، کچھ دن آپ کو سکون مل جائے گا، اور ویسے بھی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، جان چھٹ رہی ہے آپ کی، اب بے فکری سے رہ سکتی ہیں آپ، سرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ ختیجہ میری چائے تو لا، اب کیا یہیں کھڑی رہو گی؟ ختیجہ بیگم کو کھڑے دروازے کی طرف تکتا پا کر بی جان نے کہا۔ میں لا دیتی ہوں، سائرہ بیگم کچن کی طرف بڑھی جب بی جان نے روکا۔ رہنے دو تم ختیجہ، میری چائے میرے کمرے میں دے جانا، کہہ کر وہ اٹھ گئیں۔ سائرہ، تمہیں یوں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اس نے کون سا جان بوجھ کر گرایا تھا رامل کو، اور ویسے بھی اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی، ختیجہ بیگم کہتی کچن کی طرف بڑھی تھی۔ پیچھے وہ اکیلی کھڑی دروازے کو تک رہی تھی جہاں سے ابھی وہ دونوں نکلے تھے۔ ان کو گئے 8 دن ہو گئے تھے۔ عدید اور شہریار کے اسٹاف کے ساتھ مل کر وہ اپنا کام تقریباً نمٹا چکے تھے۔ بی جان سے بھی روز بات ہو جاتی اور سائرہ بیگم کو کال کر کے وہ حال احوال پوچھ لیتے۔ قاسم صاحب کالج سے واپسی پر ان سے مل کر آتے۔ شہریار بھی اکثر رات کو وہیں رک جاتا۔ فاریہ کے گھر ان دونوں کے آ جانے سے خاصی رونق لگی ہوئی تھی، البتہ حویلی سناٹوں کے ضرب میں تھی۔ سب لوگ پھر سے اپنی پرانی روٹین پر لوٹ رہے تھے، کبھی کوئی کہیں تو کوئی کہیں، مگر کھانے کی ٹیبل پر جب اکٹھے بیٹھتے تو ان کو بہت مس کرتے۔ ان کی باتیں یاد کر کے مسکراتے کہ اگر وہ ہوتے تو یہ کہتے، یہ کرتے۔ بی جان بھی حویلی کی خاموشی سے بیزار ہو چکی تھیں۔ ان کی یہ بیزاری غصے کی صورت میں کبھی ملازموں پر نکلتی تو کبھی گھر کے باقی افراد پر۔ سائرہ بیگم تو ان کے خاص زیر اعتاب تھیں۔ اس وقت بھی وہ سائرہ بیگم کو بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتا دیکھ رہی تھیں اور وجہ بھی سمجھ رہی تھیں۔ نہ اگر اتنے ہی یاد آ رہے ہیں تو جا کے مل کیوں نہیں آتی؟ بی جان نے اسے گھر کا تو بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ میری حویلی کی رونق چھین کر تم نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اماں جان میں نے یہ سب تو نہیں چاہا تھا، مجھے بس غصہ آ گیا تھا۔ باقی لڑکیاں سنجیدگی اور رویوں کو دیکھتی تھیں تو مجھے لگتا تھا کہ میری بیٹی کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اب احساس ہو رہا ہے میں غلط تھی۔ وہ سنجیدہ ہوئی ہے تو سب کچھ خالی خالی اور ویران لگ رہا ہے۔ اس کی ہنسی سنے کتنے دن گزر گئے ہیں، فون بھی کرتی ہے تو حال احوال پوچھ کر بند کر دیتی ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہیں اس کی شکل دیکھے، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ اپنا رویہ دیکھا تھا کبھی تو نے؟ ان کے ساتھ ہر بات پر تو ان کی برائی کرتی تھی، سب کے سامنے ان کو باتیں سنا دیتی، ڈانٹ دیتی، لیکن وہ پھر بھی نظر انداز کر دیتے۔ لیکن اس بار تو تم نے حد ہی کر دی، بی جان کے کہنے پر انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ اچھا چل اب دل چھوٹا نہ کر، کام سے گئے ہیں، آ جائیں گے، اگر زیادہ ہی یاد آ رہی ہے تو کال کر کے بلا لو، بی جان کہتی اٹھ کر چل دیں۔ السلام علیکم ماما دادو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امسال کہتی ہال میں داخل ہوئی تو سائرہ بیگم اٹھ کر جلدی سے اس کی طرف لپکی اور اسے گلے لگایا۔ کیسی ہو؟ ایسی بھی کیا ناراضگی کہ ماں کو بھول ہی گئی ہو؟ سائرہ بیگم نے شکوہ کیا۔ نہیں ماما، ناراض نہیں ہوں، بس مصروف تھی نا، اس لیے نہیں آ پائی۔ اچھا پہلے بھی تو مصروف ہوتی تھی۔ ایسا تو کبھی نہیں کیا، جانتی ہوں میرے رویے کی وجہ سے ناراض ہو، ہونا بھی چاہیے، لیکن اتنی لمبی ناراضگی؟ سائرہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ کم آن ماما، ماما سے کون ناراض ہوتا ہے بھلا؟ سچی میں بہت بزی تھی، امسال نے کہا۔ بھائی ہٹو بھی، مجھے ملنے دو اپنے پتر سے، بی جان نے انہیں علیحدہ کیا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، اسے بٹھاتی وہ کچن کی طرف بڑھی، بی جان کے پاس بیٹھ کر وہ باتیں کرنے لگی۔ اچھا عائشہ آپو، مجھے نا آپ کے ڈریسز چاہیے کچھ دن کے لیے، آپ پلیز پیک کر دیں، مجھے ابھی واپس جانا ہے، امسال نے عائشہ سے کہا تو وہ اٹھ گئی۔ کب آؤ گے؟ سارہ بیگم نے نوڈلز اس کو پکڑائے۔ پرسوں تک آ جائیں گے، دعا کیجیے گا کامیاب ہو جائے، امسال کہتی ہوئی چلی گئی۔ عائشہ آپی کدھر ہیں آپ؟ جلدی سے آئیں، ایک دھماکے دار نیوز ہے، امسال اور بازل نے حویلی میں داخل ہوتے ہی شور مچایا تھا۔ ان کی آواز سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا ہوا؟ عائشہ کچن سے ہاتھ صاف کرتی نکلی، امسال نے آگے بڑھ کر گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ کیا ہوا امسال؟ عائشہ اس کے انداز پر ہنسی تھی۔ آپو گیس واٹ؟ ایک فنٹاسٹک قسم کی نیوز ہے، سنیں گی تو ہوش اڑ جائیں گے آپ کے، امسال نے اسے پکڑ کر دوبارہ گھمایا۔ اچھا بتاؤ نا، عائشہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ڈریسز ٹاپ پر رہے ہیں کمپٹیشن میں، 6 کے تو آرڈرز بھی آ چکے ہیں، امسال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو اسے جھٹکا لگا۔
میرے ڈریسز؟ مگر میں نے کسی کمپٹیشن میں حصہ نہیں لیا تھا۔ آپ نے نہیں لیا تھا لیکن ہم نے لیا تھا۔ میں آپ کو پوری تفصیل بتاتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اور بازی نے آپ کے ڈریسز ڈریس کمپٹیشن کے لیے دیے تھے۔ وہاں سے اپروو ہونے کے بعد ایک فیشن شو ارینج کیا جو کہ سپر ڈوپر رہا۔ پھر ہم نے ایک آن لائن اسٹور بنایا آشی کلیکشن کے نام سے۔ 6 آرڈر آ چکے ہیں۔ اس وقت ہر جگہ دھوم مچی ہوئی ہے آپ کے ڈریسز کی۔ میں بہت خوش ہوں، امسال اس کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ عائشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بالکل مچ کہہ رہی ہوں، امسال نے کہا۔ مگر تم نے ڈریسز کہاں سے لیے؟ اور اس سب میں خرچہ بھی تو بہت آیا ہوگا اور کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی، عائشہ نے فکر مندی سے کہا۔ آپ کی پہلی بات کا جواب ہے تو آپ کے روم سے لیے تھے اور لاک ہیئر پن سے کھولا تھا۔ خرچہ بھی بہت ہوا تھا لیکن شہری بھائی اور ایدی زندہ باد، اور جہاں تک محنت کی بات ہے تو واقعی بہت کرنی پڑی، بہت زیادہ تھک گئے، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ایک اچھے سے ریسٹورانٹ میں ایک زبردستی ٹریٹ ہونی چاہیے، امسال نے کہا تو ہنسی تھی۔ کیوں نہیں گڑیا، یہ بتاؤ ابھی کچھ کھاؤ گی؟ عائشہ نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ ادھر آئیں۔ بازی میرے بیگ سے نکال کر آپو کو دو، امسال نے کہا تو بازل نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ 2 ڈریسز کی ڈیلیوری ہو چکی ہے، 4 ابھی بھیج کر آئے ہیں، کل تک پیمنٹ ہو جائے گی۔ یہ ان 2 آرڈر کی پیمنٹ ہے، گن لینا۔ آتی ہے نا گنتی؟ امسال نے شرارت سے کہا۔ سائرہ بیگم فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ واقعی ہی وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے صحیح کہا تھا، ان کی بیٹی یہاں کی لڑکیوں سے الگ ہے، ان کے جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک فقریہ مسکراہٹ تھی ان کے چہرے پر۔ اچھا اب اگر ہو گیا ہو تو ماں سے بھی مل لو، سارا بیگم اس کی طرف بڑھی۔ کیسی ہیں آپ؟ امسال نے سنجیدہ ہو کر کہا تو وہ بجھ کر رہ گئیں۔ واپس آنے کے بعد بھی اس کی سنجیدگی ہمواز برقرار تھی۔ اب تو اس نے کچن میں ہیلپ کرنا شروع کر دی تھی، بات بات پر کہکے نہیں لگاتی تھی اور نہ ہی کوئی شرارت کی تھی۔ ہمیشہ کی طرح بازل بھی اس کے ساتھ ہی پایا جاتا تھا۔ دونوں مل کر کبھی کچھ کھانے کو بنا رہے ہوتے تو کبھی برتن دھو رہے ہوتے۔ ختیجہ خالہ چائے میں چینی کتنی ڈالوں؟ امسال نے پوچھا تو وہ اس کی طرف پلٹی۔ یلے بیٹا مجھ سے بھی ناراض ہو؟ میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا۔ نہیں خالہ، میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ تو پھر مجھے ڈی جے خالہ کہنا کیوں چھوڑ دیا؟ ماما کو برا لگتا ہے آپ کو اس طرح سے پکارنا؟ تمہاری ماں کو برا لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا۔ بہت دنوں سے کسی نے مجھے ڈی جے خالہ نہیں کہا، بہت مس کر رہی ہوں۔ اور میں بھی فوزیہ ڈارلنگ کو بہت مس کر رہی ہوں، بریانی پہ دم رکھتے ہوئے فوزیہ بیگم نے کہا۔ اوکے ڈی جے خالہ اب خوش، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچن کے باہر کھڑی سائرہ بیگم خاموشی سے واپس پلٹ گئی تھیں۔ تم نے ابھی تک ماں کو معاف نہیں کیا، سائرہ بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما، ایسی بات نہیں ہے، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ امسال نے ان کی گود میں سر رکھا۔ تو پھر میری نٹکھٹ یلے کو کہاں چھوڑ آئی ہو؟ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی نا تو میں نے سوچا اس کو چھوڑ دیتی ہوں۔ آپ کو شرمندگی ہوتی تھی نا ہماری وجہ سے، اس لیے۔ اس وقت شرمندگی ہوتی تھی لیکن اب تمہیں اتنی سنجیدہ دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پلیز بس کر دو نا، کتنے دن ہو گئے ہیں، تمہاری کوئی شکایت نہیں آئی میرے پاس اور تم لوگوں کو ڈانٹا نہیں، تمہارا کوئی کہکا نہیں گونجا، میں نے تمہیں ٹوکا نہیں۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ دیکھ لیں پھر آپ کو ہی مسئلہ ہوگا۔ امسال نے آنکھیں مٹکائیں تو وہ مسکرا دیں۔ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ پکا نا؟ امسال نے کنفرم کرنا چاہا۔ بالکل پکا، اور سنو، تم اپنے اس سب سے بڑے حمایتی عدید کو مت بتانا، تم تو آسانی سے مان گئی ہو، اگر اسے پتا چلا تو ایک لمبے عرصے کا بائیکاٹ سمجھو۔ ہاں ہاں ہاں، سائرہ شاہ کو اپنے بیٹے کا اتنا خوف، امسال نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے اگر میں بتا دوں تو؟ پلیز مت بتانا، اچھی بیٹی نہیں ہو، سائرہ بیگم نے امسال کے انداز میں کہا تو لانچ میں دونوں کا کہکا گونجا۔